دوستان عزیز، ماہ رمضان مبارک دا دوسرا روزہ جو کہ اسی رکھ کے اور نماز بجماعت ادا کر کے ادھر سماعت فرما رہے ہیں، تو سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک ایسی برکتاں والا اور ایسی رحمتاں والا مہینہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بہت بدبخت ہے کہ جس نے رمضان مبارک دا مہینہ پایا اور اس دے اندر اپنے خدا دے کول اپنی بخشش دا کوئی سامان نہیں اکٹھا کیتا۔ وہ بندہ کہ جڑا رمضان مبارک دے اندر بھی اپنی بخشش واسطے کچھ نہیں کر سکیا، تو اس تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ ساری زندگی پھر کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر رمضان مبارک دا مہینہ بھی انہیں غفلت دے اندر گزار دیتا، یہی آکھیا چلو آج نہیں کل والے روزے تے پڑھاں گا، میں جناب 10ویں روزے تو شروع کراں گا، میں جی اعتکاف تو بعد شروع کراں گا، میں 27ویں دی رات جو ہے توبہ کراں گا، میں فلاں وقت توبہ کراں گا، آخر وہ بندہ جو ہے اسے کش مکش دے اندر اپنی زندگی گزار دیندا ہے، انہوں ایک لمحہ نہیں میسر ہوندا کہ جڑا وہ لمحہ جو آ کے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر سکے، اپنے گناہاں دی معافی مانگ سکے، اپنے آپ نو خداوندی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنی بخشش دا سامان کر سکے۔ تو میرے نبی دے غلامو، وہ بندہ بہت ہی رحمتاں اور برکتاں تو محروم ہو گیا۔ او اللہ تعالیٰ دی رحمتاں جو بالکل اس دے قریب تر نے، کیونکہ جدو رمضان شریف آندا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے فرمایا حتی اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ، فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آندا ہے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے انہاں نو کھول دیندا ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ فرمایا جدو ماہ رمضان مبارک دا مہینہ آندا ہے اللہ تبارک و تعالی او شیطان دے پیراں دے اندر بیڑیاں ڈال دیندا ہے، اور فرمایا کہ جدو ماہ رمضان مبارک دا مہینہ آندا ہے اللہ تعالیٰ جہنم دے دروازے نو بند فرما دیندا ہے۔ تو جدو رحمت اتنی قریب تر ہوئے کہ شیطان بھی جکڑیا ہوئے، جہنم دے دروازے بھی بند ہون اور رحمت دے دروازے کھلے ہون، جنت دے دروازے کھلے ہون، تو دسو یار پھر اس وقت بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہوں دی معافی نہ مانگ سکے تو پھر وہ بندہ ساری زندگی جو ہے انہوں موقع نہیں ملے گا کہ وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی طلب کر سکے۔ میرے نبی دے غلاموں، حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نبی دے ایک صحابی نے وہ آ کے عرض کر دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازاں ادا کراں اور رمضان دے روزے رکھاں، حلال نو حلال سمجھاں، حرام نو حرام سمجھاں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے اعمال مینوں جنت لے جان گے؟ توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، اگر تم فرض نمازاں بھی ادا کریں اور رمضان دے روزے بھی رکھیں، باقی جو دو گلاں نے انہاں دا جو تعلق ہے وہ استطاعت دے مطابق ہے، حج بھی استطاعت دے مطابق ہے، زکوٰۃ بھی صاحب نصاب ہے تو تب ہے، ایک بندہ جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، اگر استطاعت اتنی ہے تو پھر ہی وہ حج کرے گا۔ اگر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی عام زندگی دے اندر میں فرض نمازاں پوریاں کرنا، رمضان آندا میں رمضان دے روزے بھی رکھنا، یا رسول اللہ میں حلال نو حلال سمجھنا، حرام نو حرام سمجھنا، جو حرام ہے اس تو میں نفرت کرنا، حلال نال محبت کرنا، اور حلال ذریعہ معاش ہے، حلال ہی کمانا، حلال ہی کھانا وا، اپنی زندگی دے اندر حرام نو دخل اندازی نہیں دیندا، تو یا رسول اللہ کیا اے اعمال جو میں کر رہا میں جنت جا سکنا ان اعمال دے نال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اگر تو یہ عمل جاری رکھے گا اللہ ان عمل دا صدقہ جو ہے تینوں جنت عطا فرما دے گا، اس اعمال دا صدقہ، یعنی تو حرام نو حرام سمجھے گا، حلال نو حلال سمجھے گا، فرض روزے رکھے گا اور نمازاں جو فرض نے انہوں نے ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیری مغفرت فرما دے گا۔ سامعین محترم، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال جو ہے نا مکہ المکرمہ رہا، میں مکہ دے ارد گرد چکر لگاندا رہا، 3 سال فرمایا میں مکہ المکرمہ دے اندر رہا، بیت اللہ دا طواف کردا رہا، اور فرمایا کہ ایک دن میرے نال ایسا ہویا کہ میرا ایک تعلق دار بن گیا، ایک دوست بنیا، وہ اتنا پیار محبت انس بڑھ گیا اس دے نال کہ روزانہ اس نے بھی آنا میں بھی اتھے ہونا، فرمایا کہ اس دا مینوں پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا،
جڑا میرے نال بہت محبت کردا سی، بڑا الفت انس۔ فرمایا انتقال تو پہلے انہیں مینوں ایک وصیت کیتی، کہن لگا کہ اے سفیان ثوری، اگر آپاں دوواں دے وچوں جیڑا مر گیا نا، ایک دوجے نو تلقین کر لویے کہ مرن تو بعد جو ہے نا ساڈی قبر دے اتنے آنا ہے اور سانو تلقین کرنی ہے۔ مردہ جو ہے نا، مردہ او اپنے واسطے کو بندہ تیار رکھدا ہے جیڑا مرن تو بعد انہوں تلقین کرے۔ تلقین میت او ضروری ہوندی ہے۔ جدو بندہ مر جاندا ہے نا، مرن تو بعد انہوں قبر دے اندر دفنا دیتا جاندا ہے، تو اس وقت پھر اس دے واسطے تلقین ہوندی ہے۔ وہ گھر والا کرے، کوئی دوست احباب کرے، یا مرن والا کسی نو دنیا دے اندر اتنا کو تعلق بنا گیا ہوئے کہ مرن تو بعد جو ہے نا ان دی قبر تے چند لمحے بیٹھ کے انہوں تلقین کرے۔ آج تو اتنا وقت بھی نہیں نا، باپ فوت ہویا اولاد کو وقت ہی نہیں ہے، مہمانہ تو فرصت ہی نہیں ہے، ماں فوت ہوئی ہے تو جناب کسی کو وقت نہیں، بھائی فوت ہویا تو والدین کو اتنا وقت نہیں ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے، دوستوں کو تو اتنا بھی نہیں وقت ہے، وہ تو جنازے تو پیچھے مڑ کے چلے گئے جناب، بہت مشکل ٹائم نکال کے آیا، بس بھائی چانس اچانک پتہ چلیا، دوڑے دوڑے آیا، دوڑے دوڑے چلا گیا، وہ ایویں جناب بندہ بھی دوڑے دوڑے آیا، دوڑے دوڑے مر گیا، دوڑے دوڑے دفنا دیتا، دوڑے دوڑے سارا کام ہو گیا، گلاں یاد ہی نہ رہیاں، معاملات یاد نہ رہے۔ تلقین میت بہت ضروری عمل ہے، اور عربی دے اندر تلقین جو ہے میت نو کیتی جاندی ہے۔ جدو فرمایا کہ میت نو دفنا دو، دفنان تو بعد جو ہے نا سارے دوست چلے جان، ایک بندہ بیٹھ کے انہوں تلقین کرے، انہوں کہے کہ اے فلاں بن فلاں، حدیث مبارکہ دے الفاظ نے، فرمایا اوندا تے اوندی ماں دا نام لوے، اگر ماں دا نام نہیں یاد ہے تو حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام لوے، اے فلاں بنت فلاں ایک مرتبہ، فرمایا تھوڑی دیر بعد پھر کہے اے فلاں بنت فلاں، فرمایا جب پہلی دفعہ کہے گا تو وہ بندہ جو ہے نا آواز پہچانے گا، وہ تھوڑا ہوش دے اندر آئے گا قبر جان والا، فرمایا جب دوسری دفعہ کہے گا فلاں بنت فلاں، آواز پہنچ چکی ہوگی، وہ سیدھا ہوئے گا، سنے گا، وہ کہے گا ہاں بھئی، وہ جواب دے گا، فرمایا انہوں پھر تیسری مرتبہ تلقین کرے اے فلاں بنت فلاں، فرمایا جب تیسری دفعہ تلقین کرنے والا تلقین کرے گا تو انہوں پھر یاد کرے، اذکرو اے بندے تو یاد کر، اخرجت الدنیا، تو دنیا تو نکلے اس حال دے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو دنیا دے اتنے رہ کے اس چیز دی گواہی دیندا سے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، رب دے علاوہ کوئی اور عبادت دے لائق نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے، تو اے دنیا تے کہندہ سے، اور پھر فرمایا وہ الفاظ پکارے گا رضیت باللہ ربا، تو دنیا تو اس حالت ہی آیا ہے کہ تو اللہ دے رب ہون تے راضی سے، وابی محمد نبیہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخر الزمان نبی ہون تے راضی سے، اور وہ بالقرآن امامہ، تو اللہ دے قرآن تے امام ہون تے راضی سے، تو اے دنیا دے اتے رہ کے عقیدت رکھدا سے، فرمایا کہ تلقین کرنے والا میت 3 مرتبہ تلقین کرے گا تو فرمایا انہوں یاد آ جائے گا، اٹھ کے بیٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نو کوئی تکلیف ہوئے، وہ وقت بھول جاندہ ہے، بندہ کسی تکلیف دے اندر مبتلا ہوئے، ہوش بات دے اندر ہے، وہ بھول جاندہ ہے رات ہے کہ دن ہے، وہ بھول جاندہ ہے میں ہسپتال سے کہ گھر ہاں، میں کس مقام تے کدھر ہاں، تو میرے نبی دے غلاموں حالت نزاد جو وقت ہے، یہ دنیا دی سب تکلیفہ تو بھاری وقت ہے، حالت نزاد دے اندر جب روح کف سے انسری نو پرواز کر گئی، بندہ موت دے قریب چلا گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی نو ہارٹ اٹیک ہویا، کسی نو کوئی ایسی مرض لحق ہوئی، کسی نو کوئی ایسا مرحلہ ہویا، وہ ایک بندہ مرن والا ایسی کفیات بھی گزریا، وہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا، وہ بھول گیا، اور جدو قبر دے اندر گیا تو پھر جدو تلقین کرنے والا انہوں تلقین کرے گا، 1 مرتبہ یاد کرائے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، فرمایا کہ انہوں پھر ہوش آ جائے گی، انہوں سارا کچھ یاد آ جائے گا کہ میں کون ہاں، میری ماں کون ہے، میں دنیا دوتے کیا کہندہ سا، میرا دنیا دوتے کیا عمل ہے، میں دنیا دوتے رہ کے کیا کردہ سا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جدو میں تلقین کر رہے ہیں تو میری آنکھ لگ گئی، فرمایا میری آنکھ لگی تو میں قبر نو ہی سرانہ بنایا لیٹ گیا، میں نے فرمایا میں خواب دے اندر دیکھیا کہ او بندہ جنہوں میں تلقین کر رہے ہیں اس دے ارد گرد فرشتیاں دا ہجوم ہے، اور آواز بھی آندھی ایسی اس بندے دی بخشش فرما دیتی ہے،
اسی دی بخشش فرما دیتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماندے نے میری تلقین دا اثر ہویا، انہاں فرمایا سانو تیری تلقین دی ضرورت نہیں ہے۔ انہاں فرمایا وجہ کیا ہے؟ تسی اس دی بخشش اور اے سارا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مینوں اس قبر دے وچوں آواز آئی کہ اے سفیان ثوری اے ماہ رمضان دے روزیاں دا پابند سی گا، تو جدو اے مر کے قبر جے پہنچیا ہے، اللہ دا مہمان مہینہ رمضان جو ہے وہ آ کے انہوں تلقین بھی کردا رہے، دی مغفرت دا سامان بھی بناتا رہا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو دیکھو، آج اگر اولاد دے کول وقت نہیں ہے، مینوں نہیں یاد کہ کسے دے میں باپ نو دیکھیا ہوئے کہ ان دی اولاد نے بیٹھ کے انہوں تلقینہ کیتیاں ہون، سانو نہیں یاد، اسی اپنیاں نہیں دیکھیا کہ کوئی قبرہ تے بیٹھ کے جا کے اپنے والدین نو، اپنے بچیاں نو، اپنے رشتہ داراں نو، اپنے تعلق داراں نو جا کے تلقینہ کر رہے ہوئے، یا مرن تو پہلے مرن والا کچھ کہہ کے گیا ہوئے۔ مرنا تو کسی دا خیال ہی نہیں نا ساڈا، جدو سانو ایک خیال آ جائے گا کہ اسی مرنا ہے، جدو یہ سوچ لے اسی مرنا ہے، میرا خیال ہے اسی کافی معاملات تو بچ جاواں گے۔ اسی تو سوچے ہی نہیں نا مرنا ہے، اسی تو جناب دنیا نو اپنایا ہے، اجی اور رہنا ہے، اجی اور بسنا ہے، اس دنیا دے اندر اور مزید جانا ہے۔ تو اگر کیوں نہ اسی رمضان المبارک دا ادب و احترام کریے، رمضان دے روزے رکھیے، ماہ رمضان دے نال اتنا پیار کریے کہ جدو مر کے جائیے سانو رشتہ داراں دی، دوستاں دی، کسی دی ضرورت نہ ہوئے، اللہ دا مہمان ہی آ کے ساڈی بخشش دا اعلان کر رہا ہوئے، اے رمضان ہی جو ہے آ کے سانو تلقینہ کر رہا ہوئے کہ بندیو تسی رمضان دے وچ تہجداں پڑھ کے انہاں باتاں دی گواہیاں دیندے سو کہ یا اللہ تو ساڈا رب ہے، اور نبی زمان آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساڑے نبی نے، قرآن دے اتے ساڑا ایمان ہے، تو اے بندے گواہیاں دیندہ رہے ہیں، تینوں آ کے تیرا روزہ بچا رہے ہوئے، تینوں آ کے تیرا رمضان بچا رہے ہوئے۔ دوستو اگر دنیا دے رہ کے اسی اس مہینے دے نال محبت فرمائی، ان ادب کیتا، احترام کیتا، بہ رمضان مبارک انج گزاریا جے وہ گزارن دا حق ہے، صحیح معنی دے اندر انہوں عبادات کر کے اپنی مغفرت دا سامان تیار کیتا، تو جدو مر کے قبر جاواں گے سانو رمضان جو ہے وہ بخشوا لوے گا۔ حدیث مبارکہ چاہتا ہے رمضان صرف قبر دی حد تک نہیں ہے، جدو مر کے میدان معاشر دے اندر تو کھڑا ہوئے گا، ادھر فرمایا ادھر اللہ دا قرآن آ جائے گا، ادھر رمضان آ جائے گا، تیرے نیک اعمال آ جان گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جو ہے مطالبہ کر کے تیری بخشش دا، تیری نجات دا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ماہ رمضان مبارک دا سانو سب نو ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔